السلام علیکم دوستوں، ایپیسوڈ 4 پیدائش اور پیاری زندگی کے 40 سال۔ پیدائش: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول ایک کامل فیل کے دن کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ دیکھیے تباعیض الفہام فی تبویم العرب قبل الاسلام، صفحہ 2835۔ محمود پاشا فلکی قبہ بیروت۔ اس وقت نوشروہ کی تختید نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ علامہ محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہی ہے۔ 20 اپریل قدیم عیسوی کیلنڈری کے مطابق اور 22 اپریل جدید عیسوی کیلنڈری کے مطابق۔ تفصیل کے لیے دیکھیے رحمۃ للعالمین کتاب 1 صفحہ 38-39، کتاب 2 صفحہ 360-361۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے فرمایا، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد اور امام دارمی وغیرہ نے بھی تقریباً اسی مضمون کی روایت نقل فرمائی ہے۔ مسند احمد 4/127، 128، 185۔ سنن دارمی ابن سعد۔ کچھ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ پیدائش کے وقت کچھ واقعات نبوت کی نشانی کے طور پر سامنے آئے، یعنی ایران کے بادشاہ کے محل کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ سا وہ سوکھ گیا اور اس کے گرجے ویران ہو گئے۔ یہ طبری اور بہقی وغیرہ کی روایت ہے، مگر ان کی سند پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے اور ان قوموں کی تاریخ سے بھی اس کی کوئی شہادت نہیں ملتی، حالانکہ اس واقعات کو قلم بند کیے جانے کا قوی داعیہ موجود تھا۔ پیدائش کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ خوشی خوشی تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ ابن ہشام 1/159، 160۔ تاریخ طبری البدایہ والنہایہ۔ اور آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عرب میں مشہور نہ تھا، پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ مختون ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ دیکھیے تلقیح الفہوم صفحہ 4۔ مگر ابن قیم کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی ثابت حدیث نہیں ہے۔ دیکھیے زاد المعاد۔ آپ کو آپ کی پیدائش کے ایک ہفتہ بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں بچہ تھا، اس کا نام مسروح تھا۔ صوبیہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن مطلب اور ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2645، 5100، 5101، 5102، 5107، 5372۔ طبری کی اس روایت پر کلام ہے۔ بنی سعد میں عرب کے شہر میں رہنے والوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی گاؤں کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ اس کے جسم طاقتور اور ہاتھ پاؤں مضبوط ہوں اور اپنے پالنے ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک عورت تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حارث کی اولاد کے نام یہ ہیں جو دودھ شریک کے
اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے، عبداللہ، آنیسہ، حذافہ یا ججامہ، انہی کا لقب شیماء تھا اور اسی سے وہ زیادہ مشہور ہوئی۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے تھے۔ آپ کی رضاعی یعنی دودھ کے اعتبار سے بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد ہی کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے، آپ کو دودھ پلا دیا۔ اس طرح آپ اور حضرت حمزہ دوہرے رضاعی بھائی ہو گئے، اور صوبیہ کے تعلق سے اور دوسرے بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے۔ دودھ پلانے کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے منظر دیکھے کہ حیرت میں پڑ گئیں۔ تفصیلات انہی کی زبانی سنیے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پلانے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ اکال کے دن تھے اور اکال کے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن واللہ اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو کمزور اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورتیں ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچوں کے ابا سے انعامات کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، اس کی بیوہ ماں اور اس کا دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی پہلی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں ہمارے ساتھ آئیں تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور اکیلی میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی گود میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر عمر پڑے اور اس نے پیٹ بھر کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی پیٹ بھر کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے بھرے ہیں۔ انہوں نے اتنا دودھ دہا کہ ہم دونوں نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور بڑے آرام سے رات گزار دی۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہو گئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی امید ہے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ان کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی دبلی پتلی گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو جیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی، ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی، اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔
مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی ساری زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قید زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی، دودھتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، یہاں تک کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کمبختو، جانور وہیں چرا لیا جایا کرو جہاں ابو جیب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے، لیکن تب کہ ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتی۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے لگاتار زیادتی اور خیر کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹھیلا ہو چلا۔ اس کے بعد ہم نے اس بچے کو اس کی ماں کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے بات چیت کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ میرے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ گرج ہمارے لگاتار اقرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ ابن ہشام بک نمبر 1 162 163 164 تاریخ تبری۔ سب نے الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ ابن اسحاق کے طریقے سے روایت کیا ہے۔ قصہ سینہ مبارک چاک۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رجعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ پیدائش کے 4 یا 5ویں، عام سیرت نگاہوں کا یہی قول ہے، دیکھیے ابن سعد۔ مروجود جیب للمسعودی، ان کے نزدیک ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بقول 5ویں سال کا واقعہ ہے، البتہ ابن اسحاق کے بقول یہ آپ کی واپسی کے صرف چند ماہ بعد کا واقعہ ہے، مگر ابن اسحاق کا قول تقریباً متنازع ہے، کیونکہ صرف 2 سال چند ماہ کے بچے سے بکری چرانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سال شک کے صدر سینہ مبارک چاک کیا جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر پٹکا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو تخت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد قتل کر دیا گیا۔ اس کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ صحیح مسلم باب الاسراء بک نمبر 1 حدیث نمبر 92۔ ماں کی گود میں۔ اس واقعے سے حلیمہ رضی اللہ عنہا کو خطرہ محسوس ہوا، انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا، چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک ماں ہی کی آغوش و محبت میں رہے۔ ادھر آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے پیارے شوہر کی یاد وفا میں مدینہ جا کر ان کی قبر کی زیارت کرے، چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نوکرانی ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کے ساتھ میں کوئی 500 کلومیٹر کی دوری طے کر کے مدینہ تشریف لے گئی اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئی، لیکن ابھی ابتدائے راہ میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا اور پھر بیماری تیزی پکڑ گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ ابوا میں پہنچ کر انتقال کر گئی۔ دادا کے سایہ محبت میں۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے، ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات میں تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا زخم لگا تھا جس نے پرانے زخم کریت دیے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات کے میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی اصلی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی ہمدردی نہ تھی۔
चुनाची किस्मत ने आपको तन्हाई के जिस जंगल में ला खड़ा किया था, अब्दुल मुत्तलिब उसमें आपको तन्हा छोड़ने के लिए तैयार न थे, बल्कि आपको अपनी औलाद से बढ़कर चाहते थे और बड़ों की तरह उसका एहतराम करते थे। इब्न हिशाम का बयान है कि अब्दुल मुत्तलिब के लिए खाने काबा के साए में फर्श बिछाया जाता। उनके सारे लड़के फर्श के आसपास बैठ जाते। अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ़ लाते तो फर्श पर बैठते। उनकी अज़मत के पेश नज़र उनका कोई लड़का फ़र्श पर ना बैठता, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो फ़र्श ही पर बैठ जाते। अभी आप कम उम्र बच्चे थे। आपके चचा हज़रत आपको पकड़कर उतार देते, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब उन्हें ऐसा करते देखते तो फरमाते, मेरे इस बेटे को छोड़ दो, बखुदा उसकी शान निराली है। फिर उन्हें अपने साथ अपने फ़र्श पर बिठा लेते, अपने हाथ से पीठ सहलाते और उनकी नकल व हरकत देखकर खुश होते। इब्न हिशाम, आपकी उम्र अभी 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई थी कि दादा अब्दुल मुत्तलिब का साया मोहब्बत उठ गया। उनका इंतकाल मक्का में हुआ और वो वफ़ात से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को, जो आपके वालिद अब्दुल्ला के सगे भाई थे, आपकी किफ़ालत की वसीयत कर गए थे। मेहरबान चाचा की देखरेख में अबू तालिब ने अपने भतीजे का हक़ की किफ़ालत बड़ी खूबी से अदा किया। आपको अपनी औलाद में शामिल किया, बल्कि उनसे बढ़कर माना। मज़ीद एजाज़ व एहतराम से नवाजा। 40 साल से ज़्यादा अरसे तक क़ुव्वत पहुँचाई। अपनी मेहरबानी का साया लंबा रखा और आप ही की बुनियाद परस्ती पर दोस्ती और दुश्मनी की। ज़्यादा खुलासा अपनी जगह आ रहा है। रूह मुबारक से बारिश की चाहत। इब्ने असाकिर ने जलहमा बिन अरफता से रिवायत की है कि मैं मक्का आया, लोग अकाल से परेशान थे। कुरैश ने कहा, अबू तालिब घाटी अकाल का शिकार है, बाल बच्चे काल की जद में है, चलिए बारिश की दुआ कीजिए। अबू तालिब एक बच्चा साथ लेकर आए। बच्चा बादल से भरा हुआ सूरज मालूम होता था, जिससे घना बादल अभी अभी छटा हो। इसके इर्द गिर्द भी बच्चे थे। अबू तालिब ने उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसकी पीठ काबा की दीवार से टिका दी। बच्चे ने उनकी अंगुली पकड़ रखी थी। उस वक्त आसमान पर बादल का टुकड़ा न था, लेकिन देखते देखते इधर उधर के बादल आना शुरू हो गए और ऐसी धुआंधार बारिश हुई कि वादी में तूफान आ गया और शहर व जंगल हरे भरे हो गए। बाद में अबू तालिब ने इसी वाक़ये की तरह इशारा करते हुए मोहम्मद की तारीफ़ में कहा था, वो खूबसूरत है, उसके चेहरे से बारिश का फ़ायदा मांगा है, यतीमों के ठिकाना और बेवाओं की मददगार है। मुख्तसरूर सीरत शेख अब्दुल्ला, सफ़ा 15-16। हैशमी ने मज़मूज़ वाइज में तबरानी से इसी तरह किताब अलामात नबुव्वा में नकल किया है। बुहैरा ईसाई मौलवी। कुछ रिवायात के मुताबिक, जो तहकीक के रूह से मजमूई तौर पर साबित और मजबूत है, जब आपकी उम्र 12 बरस और तफसीली कौल के मुताबिक 12 बरस 2 महीने 10 दिन। ये बात इब्ने जोज़ी ने तहकीकुल फ़ुहूम सफ़ा 7 से की गई। तो अबू तालिब आपको साथ लेकर व्यापार के लिए मुल्क शाम के सफ़र पर निकले और बसरा पहुँचे। बसरा मुल्क शाम का एक जगह और हौरान की राजधानी है। उस वक्त यह जज़ीरतुल अरब के रोमी कब्ज़े की राजधानी थी। उस शहर में जर्जिश नामी एक साहिब रहता था, जो बुहैरा के उपनाम से मशहूर था। जब काफ़िले ने वहाँ पड़ाव डाला तो यह राहिब अपनी गिरजा से निकलकर काफ़िले के अंदर आया और दावत की, हालांकि इससे पहले वो कभी नहीं निकलता था। उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी खूबियों की बुनियाद पर पहचान लिया और आपका हाथ पकड़कर कहा, ये दुनिया के सरदार है, अल्लाह इन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजेगा। अबू तालिब ने कहा, आपको ये कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, तुम लोग जब गाड़ी के इस तरफ आए तो कोई दरख्त या पेड़ ऐसा नहीं था जो सजदा के लिए झुक न गया हो, और इस
چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے کری نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے کچھ غلاموں کو دیکھ ریکھ میں آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ دیکھیے جامع ترمذی کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 550-51، حدیث نمبر 2620، تاریخ طبری، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 11782۔ ابو نعیم، اس روایت کی سند قوی ہے، البتہ اس کے آخر میں یہ مذکورہ ہے کہ آپ کو حضرت بلال کی میعاد میں روانہ کیا گیا، لیکن یہ کھلی غلطی ہے۔ بلال تو اس وقت غالباً پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اگر پیدا تھے بھی تو بہرحال ابو طالب یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہ تھے۔ زاد المعاذ، اس واقعے میں مزید تفصیلات بھی مروی ہیں جنہیں ابن سعد نے وسیعت سندوں سے روایت کیا ہے، اور ابن اسحاق نے بلا سند ذکر کیا، جس سے ابن ہشام 180 سے 183 طبری، بیہقی اور ابو نعیم نے اسے بیان کیا ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ الرحیق المختوم جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے انت تک، سیرت النبی جاننے کے لیے۔ السلام علیکم۔